ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی تھیں کہ آسمانوں کو، زمینوں کو، سورج کو، چاند کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، لہذا انسانوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، ان چیزوں کی عبادت نہ کریں۔ یہ تو مخلوق ہیں اور عبادت کے لیے خالق ہونا شرط ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور قدرت کی نشانی بیان فرمائی۔ آپ دیکھتے ہو زمین مرجھائی پڑی ہے، خشک پڑی ہے، پھر ہم اس خشک زمین کے اوپر جب پانی برساتے ہیں، بارش برستی ہے، تو یکا یک وہ جو زمین ہے اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے، زمین پھلنا شروع ہوتی ہے اور زمین میں سے سبزہ نکلنا شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم مردوں کو زندہ کریں گے، زمین سے نکالیں گے، جیسے دنیا میں ہم نے اس زمین کو بارہا زندہ کر کے انسانوں کو دکھایا۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ کے علم کا تذکرہ ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، الیہ اسی اللہ کی طرف، یرد لوٹایا جاتا ہے، علم الساعہ قیامت کا علم۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی قیامت کب آئے گی یہ کسی کو بھی نہیں پتا، اللہ رب العزت کے سوا کسی کو بھی نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے انسانوں کو بہت علم دیا، انبیاء علیہم السلام کو بہت دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ دیا، لیکن جو علم انسانوں کو ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اللہ کے علم کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ اللہ کا علم بہت وسیع، انسانوں کے پاس جتنے بھی بڑے صاحب علم آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی صاحب علم نہیں ہے انسانوں میں، سب سے بڑھ کر صاحب علم ہے، لیکن حضور کو جو علم ملا ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے ملا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھی علم ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے، لیکن وہ سارا علم اللہ کے علم کا عشر عشیر بھی نہیں، وہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک علم پہنچایا ہے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا، جن کا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتایا، ان میں سے ایک چیز قیامت ہے۔ قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتا، اسی لیے بار بار قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نفی کروائی گئی۔ آپ خود اپنی زبان سے کہیں مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی، میں نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ جیسے بارہا ہم نے پڑھا ہے، آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل انما علمها عند اللہ، آپ کہیں کہ بھئی اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہو، جیسے آپ کو پتا ہو۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ فرمائیے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ پھر ہم یہ بھی 21ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم تو ہے ہی اللہ کے پاس۔ یہاں بھی اسی چیز کا تذکرہ ہے، الیہ یرد علم الساعہ، اللہ سے زیادہ کوئی صاحب علم نہیں، انسانوں کے پاس جو علم آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا۔ قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا، وعلمک ما لم تکن تعلم، آپ کو اللہ نے وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا آغاز ہوا، اقرا، چلیں اب اللہ کی طرف سے علم آ رہا ہے، شروع کیجیے، شروع کیجیے، اللہ کی طرف سے علم کا سلسلہ آنا شروع ہو رہا ہے۔
اور بارہا انبیاء علیہم السلام کا ذکر آیا، ہم نے فلاں کو علم دیا، ہم نے فلاں کو علم دیا، ہم نے فلاں کو علم دیا، ہم نے فلاں کو علم سے نوازا، ہم نے فلاں کو علم سے نوازا، ہم نے فلاں کو بہت علم دیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، وہ بڑے علم والے تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم دیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو جس کے پاس بھی علم آیا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اگر اللہ نہ علم دے تو پھر انسان کو کچھ بھی نہیں پتا۔ اللہ علم نہ دیں تو پھر کسی انسان کو کچھ بھی نہیں پتا۔ ہاں اللہ علم دیں تو پھر کروڑوں سال تک کی انسان پیشن گوئی کرتا ہے اللہ کے علم سے۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کی طرف لٹایا جاتا ہے۔ وما تخرج، یہ نا ایک بات میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، پھر اسی درمیان میں بات آ گئی ہے، اللہ اور انسان کا کہیں موازنہ نہیں، کسی چیز میں بھی اللہ اور انسان کا کہیں موازنہ نہیں، کسی چیز میں بھی۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال ہی کوئی نہیں، اس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ بندہ کہے نا جی اللہ کو بھی پتا ہے اور اس کو بھی پتا ہے، غلط۔ جب اللہ آ گئے ساتھ موازنہ نہیں ہے، موازنہ نہیں وہاں پر۔ یہ اللہ بھی قدرت والا ہے، یہ بھی قدرت والا ہے، غلط۔ اللہ کے ساتھ موازنہ نہیں۔ اللہ بھی دینے والا ہے، یہ بھی دینے والا ہے، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ موازنہ نہیں، کسی انسان کا اللہ کے ساتھ۔ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ وہ رب ہے، باقی سب بندے ہیں۔ اس کی بھی عبادت اور اللہ کی بھی عبادت نہ، اللہ سے بھی دعا اور اس سے بھی دعا، موازنہ ہے ہی نہیں، موازنہ نہیں ہے۔ اللہ اکیلا ہے، ہر چیز میں اکیلا ہے، اپنی ہر صفت میں اکیلا ہے، اپنے ہر کمال میں اکیلا ہے، اپنی ہر مثال میں اکیلا ہے، اپنی ہر شان میں اکیلا ہے۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ وما تخرج، اور جو نکلتا ہے، من ثمرات، پھلوں میں سے، من اکمامہا، ان کے خوشوں میں سے، پھلوں کے خوشوں میں سے جو بھی پھل نکلتا ہے، وما تحمل، اور جو بھی اٹھائے پھرتی ہے، من انثا، کوئی مادہ اپنے پیٹ میں جو بھی چیز اٹھائے پھرتی ہے، ولا تضع، اور جو بھی وہ جنم دیتی ہے، الا، مگر، بعلمہ، یہ سب کا سب اللہ کے علم میں۔ اب پہلے جملے پہ غور کریں تھوڑا سا، وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، پھلوں کے خوشوں میں سے جو بھی پھل نکلتا ہے۔ لیں جی زمین کتنی بڑی ہے، کتنے ممالک ہیں، کتنا پھل نکلتا ہے ہر منٹ میں، پھر ہر گھنٹے میں، پھر ہر دن میں، ہر رات میں، ہفتے میں، مہینے میں، سالوں میں۔ ایک کھجور کا درخت، فرض کرتے ہیں ایک کھجور کا درخت اپنی پوری زندگی میں 1 کروڑ کھجوریں دیتا ہے، اللہ کو ایک کھجور کا علم۔ ہاں، وما تخرج من ثمرات من اکمامہا الا بعلمہ، اس کے علم میں۔ اس سے آگے ایک بات ہم پڑھ کے آئے ہیں، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا، پوری دنیا کے اندر، پورے روئے زمین پر، بلکہ دریاؤں کے اندر بھی، کناروں پر، خشکیوں پر، تری پر، پہاڑوں پر، جنگلات میں، اللہ فرماتے ہیں اگر ایک پتا بھی گرتا ہے درخت سے اکھڑ کر، کٹ کے، اکھڑ کے،
ایک پتا بھی گرتا ہے الا یعلمھا، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ یا اللہ، ہاں علم ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، یہ علم والی ہے۔ ولا رطب ولا یابس، خشکی میں کوئی تری ہے چیز ہے، تری میں کوئی چیز ہے، الا یعلم، وہ جانتا، یہ اسی کا علم ہے، کوئی شامل نہیں اس کے ساتھ اس کے ایسے علم کے اندر۔ اس قدر کمال اور کامل اور مکمل علم میں اللہ کے ساتھ کوئی شامل نہیں، وہ اکیلا ہے۔ وما تحمل من انثى، اور کوئی بھی مادہ اپنے پیٹ میں جو کچھ اٹھائے پھرتی ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ تعداد کتنی ہے اقسام کی۔ دنیا کے اندر جانور ہیں نا، ان جانوروں کی مادہ ہے، فیمیل ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے قسم کے جانور ہیں، پھر آگے ان کی کتنی فیمیل، وہ تو اگلی قسم ہوئی نا، ہمیں تو ٹوٹلی بھی یہ نہیں پتا کہ کتنے قسم کے جانور ہیں، مخلوق کتنے قسم کی ہے۔ انسان بھی اسی میں آتا ہے، جنات بھی اسی میں آتے ہیں، شیاطین بھی اسی میں آتے ہیں، اور حشرات الارض بھی اسی میں آتے ہیں، اور چوپائے بھی اسی میں آتے ہیں، اور چرند پرند بھی اسی میں آتے ہیں، اور دریائی مخلوق بھی اسی میں آتی ہے، اور زمین کے اندر رہنے والی مخلوقات بھی اس میں آتی ہیں۔ وما تحمل من انثى، ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا ایک کیڑا ہے جسے ہم چیونٹی کہتے ہیں، اس کی بھی تو فیمیل ہے نا، جس کے ہاں آگے پیدائش ہوتی ہے، کتنی ہیں چیونٹیاں، ان میں سے کون کون سی اس حالت میں ہے؟ لا یعلمھا الا بعلم، صرف اسی کو پتا ہے۔ یہ میں نے صرف ایک چیونٹی کی بات کی ہے، آپ صرف چیونٹی پر آ جائیں، دنیا میں کتنی چیونٹیاں ہیں جی؟ اچھا پھر ان کی فیمیل کتنی ہیں، پھر اس وقت کتنی اس کنڈیشن میں ہے، بتائے کوئی نہیں، الا بعلم، اس کو پتا ہے، صرف اس کو پتا ہے۔ الا بعلم کا مطلب صرف اس کو پتا ہے۔ یا اگر ہوتا ہے نا یعلمھا کہ بھئی وہ جانتا ہے، تو شاید کہیں پر یہ امکان ہو سکتا تھا کوئی اور بھی جانتا ہے، لیکن یہ کہا نا الا، حسد اسے کہتے ہیں، حسر، حسر کے ساتھ الا بعلم، صرف اس کو پتا ہے۔ وَيَوْمَ، اور پھر اس دن، يُنَادِيهِمْ، وہ پکار کے کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، ہاں جی جن کو میرے ساتھ شریک کیا تھا کہاں ہیں وہ؟ رب تو یہ ہے نا جی، رب تو یہ ہے، اور جن کو ربوبیت میں شامل کیا اس کے ساتھ۔ مجھے کچھ چیزیں دیکھ کر نا بڑا دکھ ہوتا ہے، آج کے اس دور کے اندر بھی، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، انسان بیٹھا ہوا ہے اور لوگ آ کے سجدہ کر رہے ہیں اس کو، رب بنایا ہے نا، اللہ کے ساتھ رب بنایا اس کو، حالانکہ صرف اس کا حق تھا، یہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کا حق تھا، لیکن یہ حق اللہ سے لے کر بندوں کو دیا، اور یہ ہمارے لاہور شہر تک میں ہو رہا ہے، یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، قیامت کے دن اللہ پکارے گا، ہاں بھائی لاؤ مجھے چھوڑ کر جن کو سجدے کیے تھے، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں وہ، لاؤ ان کو سامنے۔ قالوا، وہ کہیں گے، آذناک، اے اللہ بس ہم تو یہی عرض کرتے ہیں، آذناک، ہم تو یہی عرض کرتے ہیں، ماں نہیں ہے، منا، ہم میں سے، من شہید، کوئی اس بات کی گواہی دینے والا، ہم میں سے کوئی اس بات کی گواہی دینے والا نہیں ہے کہ آپ کے خلاف، آپ کے سوا بھی کوئی معبود ہے، یا آپ کے سوا آپ کے ساتھ کوئی شریک ہے، ہم میں سے کوئی اس کی گواہی نہیں دیتا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، آج وہ بھول گئے، مَا كَانُوا يَدْعُونَ، جن کو وہ پکارا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے جن کو پکارا کرتے تھے نا، آج وہ سب بھول گئے۔ وَظَنُّوا، اور انہیں آج یقین ہو جائے گا، مَا لَهُمْ، نہیں ہے ان کے لیے، من محیص، بچاؤ کی کوئی بھی صورت، آج انہیں یقین ہو جائے گا، آج نہیں بچ سکتے وہ۔ لا یسأم، نہیں تھکتا، الانسان، انسان، من دعاء الخیر، خیر مانگنے سے،
انسان خیر مانگنے سے نہیں تھکتا، مانگتا جاتا ہے مانگتا جاتا ہے. وَإِن اور اگر مَسَّهُ اسے پہنچ جائے الشر کوئی تکلیف، دکھ، مصیبت، پریشانی، فَيَئُوسٌ قنوط تو وہ مایوس اور نا امید ہونا شروع ہو جاتا ہے. وَلَئِن اور اگر أَذَقْنَاهُ ہم چکھائیں اس کو رحمتن رحمت، آسانی، سہولت، منا اپنی طرف سے، من بعد ضراء اس تکلیف کے بعد، مست ہو جو اس انسان کو پہنچی تھی، تکلیف پہنچی، اس کے بعد ہم اسے کوئی آسانی پہنچاتے ہیں، لیقولن تو وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے ھذا لی ھذا لی. اس کا ترجمہ تو خیر یہ ہے، یہ میرے لیے ہے، ترجمہ یہ ہے، لیکن جو جملہ ہے نا وہ یہ مفہوم دیتا ہے اس کا کریڈٹ تو مجھے ہی جاتا ہے. ھذا لی اس کا کریڈٹ تو مجھے ہی جاتا ہے، کیا ہے میں نے، یہ کیا ہے میں نے، یہ کیا ہے میری وجہ سے یہ ہوا، ھذا لی. وما اظن اور یہ بھی کہتا ہے انسان بسا اوقات، وما اظن اور میں نہیں خیال کرتا کہ الساعۃ قیامت قائمہ قائم ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی. ولئن اور اگر رجعت مجھے لٹا دیا گیا الی ربی میرے رب کی طرف، ان تو یقیناً لی میرے لیے، عندہ اس اللہ کے پاس، للحسنی جنت ہی ہوگی. قیامت کوئی نہیں ہے، اور اگر آ گئی نا قیامت اور جانا پڑ گیا ہمیں اس کے پاس، تو پھر وہ جس کو تم جنت کہتے ہو نا تو وہ پھر ہمارے ہی لیے ہوگی نا. فَلَنُنَبِّئَنَّ ہم بتائیں گے، ہم ضرور بتائیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کو، بِمَا عَمِلُوا جو کچھ وہ کرتے رہے دنیا میں. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ اور ہم ضرور ان کو چکھائیں گے، من عذاب غلیظ سخت عذاب، شدید عذاب. وَإِذَا أَنْعَمْنَا اور جب ہم انعام کرتے ہیں، عَلَى الْإِنسان انسان پر، آسائش آتی ہے، فراوانی آتی ہے، عہدہ آتا ہے، منصب آتا ہے، طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، غلبہ آتا ہے، اعرض منہ پھیر لیتا ہے، ونأى بجانبہ اور کروٹ بدل لیتا ہے ہم سے، پہلو بدل لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، پہلو بدل لیتا ہے. وَإِذَا اور جب مَسَّهُ اسے پہنچتی ہے، الشر تکلیف، فذو دعاء عریض وہ پھر بڑی لمبی لمبی دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے. عریض عرض سے ہے نا، عرض چوڑائی، لمبی چوڑی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے. قل بتانا یہ ہے، انسان اللہ کے ساتھ رشتہ رکھتا بھی ہے تو مفاد کا رکھتا ہے. جب اسے لگتا ہے کہ میرا مفاد اب اللہ ہی سے ہے تو پھر بڑا سیدھا ہو جاتا ہے، پھر وہ دعائیں بھی مانگتا ہے، پھر وہ سجدے بھی کرتا ہے، پھر وہ منتیں بھی مانتا ہے. اور جب دیکھتا ہے کہ میرا مفاد بظاہر اسے لگتا ہے کہ میرا مفاد اللہ سے کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ سے وہ پہلو تہی کر لیتا ہے. پھر وہ کہتا ہے مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، یہ میں اتنا کمال والا ہوں، اپنے کمال سے میں نے یہ سب کچھ لیا ہے اور کیا ہے. قل آپ فرمائیے، ارائیتم یہ بتاؤ، ارائیتم یہ بتاؤ، ان کانا اگر ہے یہ قرآن، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، ثم پھر کفرتم بھی تم نے اس کا انکار کیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور تم نے اس کا انکار کیا، تو من اضلو کون ہوگا زیادہ گمراہ، ممن اس سے جو ہوا فی شقاق بعید جو دور کی بدبختی میں جا پڑا، جو دور کی بدبختی میں جا پڑا اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا. اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو. اچھا، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے، یہ آج کی بات نہیں کر رہا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. یہ ثابت ہو چکا کہ یہ اللہ کی طرف سے. تم لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے, تمہیں اللہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, کلام نہیں ہے, تو بھائی تم بھی بنا لاؤ, پورا بنا لاؤ, 10 صورتیں بنا لاؤ, 1 صورت بنا لاؤ. تمہیں کہا پوری دنیا جمع کر لو, تمہیں کہا انسان اور جنات بھی اکٹھے کر لو, سب کو اپنا مددگار بنا لو. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, سب ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن جاؤ. لاؤ, تم نہیں لا سکے. تو ثابت ہو گیا نا کہ یہ اللہ کی طرف سے. اور پہلے کہا تھا کہ وَلَن تَفْعَلُوا, نہیں کر سکو گے, ہرگز نہیں کر سکو گے. تو تمہارے سامنے ثابت ہو گیا. تو اب بتاؤ تم سے بڑا گمراہ کون ہے, تم سے زیادہ بدبختی کا شکار کون ہے, تم سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہے؟ آپ ان سے پوچھئے. یہ سنوریہم, دکھائیں گے ہم ان کو جلد ہی, آیاتنا, اپنی قدرت کی نشانیاں, فی الآفاق, پوری کائنات کے اندر بھی, وفی انفسہم, اور خود ان کی جانوں کے اندر بھی. کائنات کے اندر بھی اور ان کی جانوں کے اندر بھی ہم ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے. حتی, یہاں تک کہ یتبین لہم, ان کے سامنے یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے گی, انہ الحق, اللہ ہی حق ذات ہے. اولم یکفی, کیا کافی نہیں ہے, بربک, آپ کا رب, کہ انہ, بے شک وہ, علی کل شیء, ہر چیز پر, شہید, گواہ ہے. اللہ ہر چیز پر گواہ ہے, اس کی قدرت کے لیے تو یہی بات کافی ہے. الا, سنو, انہم, بے شک یہ لوگ, فی مریۃ, شک میں ہیں, من لقاء ربہم, اپنے رب کی ملاقات سے, اپنے رب کی ملاقات سے یہ لوگ شک میں ہیں. الا, سنو, انہو, بے شک وہ اللہ, بکل شیء, ہر چیز کو, محیط, گھیرے ہوئے ہے, ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اور ہر چیز کو گھیرے ہوئے.